تزکیہ نفس کے لیے، مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کے لیے اور بے راہ روی کا شکار لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اور گم گشتہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب قطبیت عطا کیا، اللہ نے آپ کو منصب غوثیت عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب ولایت عطا کیا۔ نہ صرف منصب ولایت عطا کیا بلکہ آپ کے دور کے جتنے بھی اولیاء ہیں، آپ کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی نبی پاک کی امت کے اولیاء ہیں، ان سب کی جانب سے متفقہ اور علی الاطلاق غوث الثقلین سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کا سردار، قائد اور مقتدی تسلیم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود سے وہ کام لیا ہے کہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1000 سے زائد سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار اور آپ کے وجود سے پھیلی ہوئی جو خیر ہے وہ آج تک ہمارے لیے مینارہ نور ہے، رہنمائی کا کام کر رہی ہے۔ آپ کی شخصیت ایک ہمہ جہت اور عبقری شخصیت تھی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہان ہست و بو کے اندر تقریباً 90 ایئرز عمر پائی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 91 ایئرز تھی اور بعض روایات کے مطابق 90 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ اس 90 سالہ عمر کے اندر تقریباً 70 سال سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ ہیں جن 70 سالوں میں آپ نے بغداد میں اور بغداد کے گرد و نواح میں، چاہے وہ شہری علاقے ہوں، دیہاتی علاقے ہوں، صحرا ہوں، گلستان ہوں، دریا ہوں، ویرانے ہوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا پیغام پہنچایا۔ در و دیوار بھی آپ کے پیغام کے گواہ ہیں، جنگل کے درخت بھی آپ کے پیغام کے گواہ ہیں، اور سمندروں اور دریاؤں کی لہریں اور نہریں اور ان کی جولانیاں بھی سرکار غوث اعظم کی تبلیغ اور تعلیم کا گواہ ہیں۔ اور آپ کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت اور عبقری شخصیت کا حامل بنایا تھا۔ تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم نے آج کل لوگوں کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کی صرف یہ ذہن سازی ہے کہ شاید مہینے میں 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام کی چاول پکا لو، محفل سجا لو اور لوگوں کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ اور چلے جاؤ، شاید یہی ہے۔ لیکن اصل جو غوث اعظم کی 11ویں اور آپ کا جو مشن ہے وہ ہے انسانیت کی تربیت کرنا۔ وہ لوگوں، آپ نے تعمیر انسانیت کی ہے۔ اس تعمیر انسانیت کے اندر مختلف طبقات ہیں انسانوں کے۔ اولیاء اللہ کی تربیت آپ نے فرمائی، علماء کی تربیت آپ نے فرمائی، ائمہ کی تربیت آپ نے فرمائی، فقہا کی تربیت آپ نے فرمائی، عوام الناس کی تربیت آپ نے فرمائی۔ آپ کی زندگی کے کسی ایک ایک گوشے کو اور ایک ایک درس کے ایک ایک جملے کو اگر ہم لے لیں تو آپ یقین کریں کہ انسان جو ہے وہ اگر ایک لمحے کے سرکار غوث اعظم فرماتے کہ جس نے صرف ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آپ فرماتے ہیں جس نے محبت کے ساتھ مجھ سے تعلق جوڑا۔ کیا کیا؟ محبت کے ساتھ مجھ سے تعلق جوڑا اور کوشش کی کہ جو میں نے راستہ دکھایا ہے، جو میں نے تعلیمات دی ہیں کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، تو آپ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مرید چاہے بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو، لیکن اس نے صرف محبت کا ایک تعلق مجھ سے قائم کر دیا۔
آپ نے فرمایا کہ اس کو میرا فیض ہر حال میں پہنچے گا، اور وہ فیض کیا ہوگا کہ وہ انسان کبھی رشد و ہدایت سے محروم نہیں ہوگا، اسے زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا ملے گا کہ اس کی دنیا بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم روایتی انداز سے نکل کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی اور روحانی مشن ہے ہم اس کی طرف اپنی توجہ فرمائیں۔ میں صرف آپ کے تعلیمات میں سے ایک یا دو پہلو پر گفتگو کروں گا، پھر انشاءاللہ آگے میرا یہ موضوع ترتیب سے جاری رہے گا۔ میں نے ان کے دروس کو سیٹ کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، کیا کر لوں؟ اور کامیابی یہ نہیں کہ بندے کو کوئی پاس بہت بڑی دولت آ گئی، یا بندے پاس بہت بڑا کاروبار آ گیا، یا بندے کے پاس بہت بڑا اقتدار آ گیا، یا بندے کے پاس بہت بڑا اختیار آ گیا، یا بندے کو جو ہے وہ دنیا کا کوئی بہت جو ہے وہ کسی بڑے منصب پر فائز ہو گیا۔ اس کا نام کامیابی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابی وہ ہے کہ انسان کے اس عمل سے، چاہے اس کا تعلق اقتدار سے ہو، یا اس کا تعلق اختیار سے ہو، یا اس کا تعلق نجی زندگی سے ہو، یا اس کا تعلق اس کی انفرادی زندگی سے ہو، سرکار غوث اعظم فرماتے کہ انسان کی زندگی کا ہر وہ عمل، چاہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے یا دوسروں کے لیے کر رہا ہے، اور میں انسان کی زندگی کا ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہے، جس کے اندر گناہ کا عنصر شامل نہیں ہے، آپ فرمایا کہ ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ انسان کامیاب ہے۔ اور سرکار غوث اعظم پھر آگے راستہ بتاتے ہیں، کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے تو مرد ہو یا عورت ہو، تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤں اور دنیا کے اندر مجھے عزت ملے، احترام ملے، اور خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی میں سرخرو ہوں، تو آپ فرماتے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیال کو فرمایا حسد سے پاک رکھو۔ کیا کرو؟ حسد سے پاک رکھو۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حسد کھا جاتی ہے، اور وہ حسد میں یوں سمجھتے ہیں کہ وہ شاید دوسروں کا کچھ بگاڑ لیں گے، یا وہ دوسروں کی تباہی نکال دیں گے، یا وہ دوسروں کا برا کر دیں گے، یا دوسروں کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، لیکن دل کے اندر اصلاح کا جذبہ نہیں ہے، حسد کا جذبہ ہے۔ تو پیارے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو گھاس کھا جاتا ہے۔ خشک لکڑی کو آگ اور خشک گھاس کو آگ جو وہ کھا کر کیا کرتی ہے؟ خاک بنا دیتی ہے، اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ فرمایا کہ انسان اپنی نیکیاں جلا رہا ہوتا ہے، اس سے دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فرماتے ہیں اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اپنے درس کے اندر، اور سب سے پہلے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے اندر نو پاک کرے، اپنے دل نو حسد کو نو پاک رکھے، اپنے دل کو بغض سے پاک رکھے، اپنے دل کو بری سوچ سے پاک رکھے، اپنے دل کو دوسروں کے نقصان پہنچانے سے پاک رکھے، اپنے دل اور اپنی نظر اور اپنی سوچ کو کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ ہر قسم کے رذائل سے، ہر قسم کے اس سوچ سے جس کے اندر گناہ کا عنصر پایا جائے، اس سے بچا کے رکھے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفوس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی سوچ میں اچھائی ہو، نیکی ہو، انسان کے عمل میں اچھائی ہو، نیکی ہو، انسان کی فکر میں اچھائی ہو، نیکی ہو، انسان کے تصور اور تخیل کے اندر اچھائی ہو، نیکی ہو، انسان کی محفل اور مجلس کے اندر اچھائی ہو، نیکی ہو، اور وہ گناہ سے مجتنب ہو، بچتا رہے۔
تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ عادت پائی جائے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے راستے پر لگا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ نیکی کے راستے پر. اور فرمایا کہ یہ کام کون کرے گا؟ فرمایا کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. اصل دوسرے کی فکر پہ ہی ہوتی ہے، اپنی فکر ہی نہیں ہوتی، جو کچھ مرضی کرتے جاؤ. فرمایا کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. جو بندہ اپنے آپ کو سمجھ جائے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے. پھر اس کے اوپر آپ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اتمم مکارم الاخلاق. حضور نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ مصطفیٰ کو، آپ اندازہ لگائیں حضور اپنے آپ کو پہلے پیش کر رہے ہیں. کس کو؟ مجھ مصطفیٰ کو. حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اتمم مکارم الاخلاق ساری کائنات وچ اچھائیاں بننے واسطے بھیجا ہے. پوری فرمایا میں اچھائیوں کو کمال تک پہنچانے اور اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچانے اور نیکی اور اچھائی کو جو ہے وہ اس کو عروج تک پہنچانے کے لیے مجھے اللہ نے پیدا فرمایا. سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. اور کس طرح پیش کیا؟ اپنی گفتگو کے ذریعے پیش کیا، اپنے عمل کے ذریعے پیش کیا، اپنے کردار کے ذریعے پیش کیا، اپنی سیرت کے ذریعے پیش کیا، اپنی صورت کے ذریعے پیش کیا، اپنے افکار اور انوار کے ذریعے پیش کیا. اور جس کا مظاہرہ خود اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، جب لوگوں کو دین کا پیغام دیتے ہیں، تو میرے محبوب کا انداز گفتگو کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کی. تو یہاں کیا فرماتے ہیں غوث اعظم؟ کہ انسانی نفوس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنا اور اپنے باطن کو حسد سے پاک کرنا، اپنے باطن کو گناہ سے پاک کرنا، اپنے اندر کو بری سوچ اور حسد اور بغض سے پاک کرنا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے باطن کو رذائل سے پاک اور صاف کیا جائے. اور قرآن کریم اس امر کی بھی وضاحت فرماتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس امر کی بھی وضاحت فرماتا ہے کہ تزکیہ ہر شخص کی فلاح اور نجات اخروی کے لیے ایک ضروری شرط ہے. اس کا میں آسان ترجمہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ چاہے نا کہ میں دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤں تے آخرت بھی میری اچھی ہو جائے، میرا خاتمہ بھی ایمان تے ہو جائے، اور میں جب دنیا میں رہوں تو لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں، اور دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ بندے دیاں عادتاں بڑیاں چنگیاں سن، بڑے چنگے کام کر کے دنیا تو گیا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے باطن کو پاک کرنا، آپ فرماتے ہیں یہ تصوف کے اندر، تعلیمات صوفیہ کے اندر، دین اسلام کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر یہ پہلی سیڑھی ہے انسان کی اصلاح کی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اور آسان کر کے تمہیں سمجھا دیا کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، دوجیاں دی فکر چھڑ دے. فرمایا جدو بندہ اپنی اصلاح کر دے گا تو خدا اس کے وجود کو خیر ہی بنا دے گا. لوگ چاہیں گے کہ یار یہ گل کرے تو ایسے سنیے، لوگوں کی خواہش ہوگی کہ یہ بولے اور ہم سنیں. پھر آگے تیسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تزکیہ کی اہمیت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہی چیزیں انبیاء اکرام کی بعثت کی غایت اور ان کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مقصد رہا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرنا اور تزکیہ نفس کرنا، فرمایا کہ یہ جتنے بھی کاموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام آئے انہوں کی ڈیوٹی یہی سی کہ ان کے جتنے بھی محتاج تھے، جو ان کے فالوور تھے، جو ان کی بات کو سنتے تھے، جو کسی بھی لمحے ان سے محبت کا کوئی ایک ان سے ایک رکھتے تھے،
تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اکرام نے لوگوں کی یہی اصلاح کی ہے، باطن کو پاک کیا، اور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے باطن کو پاک کر دیا اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ تحقیق افلح یفلح، افلاحن کا معنی ہے فلاح پانا، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق بے شک مراد کو پہنچا وہ شخص، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص، بے شک اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص کامیاب ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی وہ شخص کامیاب ہے، عامت الناس کے نزدیک بھی وہ شخص کامیاب ہے۔ اسے اپنی شہرت کے جھنڈے لگانے کی یا اپنی شہرت کے اشتہار لگانے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خدا کی طرف سے اس کی عزت کا تاج بلند کیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، مراد کو پہنچا، کامیاب ہوا وہ شخص، من زکاہا جس نے اپنے اندر نو پاک کیا، اور فرمایا وقد خواب من دساہا، خوابہ کا معنی ہے نامراد ہوا، وہ ناکام ہوا وہ شخص۔ پہلے حصے میں فرمایا افلاح کامیاب ہوا، اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وقد خواب، اور وہ شخص خراب ہوا، وہ شخص ناکام ہوا، وہ شخص نامراد ہوا، وہ شخص کیا ہوا؟ نامراد ہوا، من دساہا، فرمایا کہ جس شخص نے، کہ فرمایا کہ نامراد ہوا جس نے اسے معصیت سے چھپایا، فرمایا کہ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان سڑے اندر تو کسی نے نہیں پتا نہ کہ کس دے اندر کیا ہے، لیکن وہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ ایک دوجے کو تسی پردہ کر دے ہو، ایک دوجے کو گلاں چھپا دے ہو، لیکن کدے یہ غور بھی کیتا کہ جس رب نے تو پتا کیتا اس دے کو چھپ سکتے ہو۔ فرمایا کہ باطن کی پاکی کا معنی کیا ہے کہ انسان کو اتنا خوف ہو کہ یار کوئی یہ گناہ کرتے ہیں، کوئی یہ بری بات کرتے ہوئے، کوئی یہ بری سوچ سوچتے ہوئے، کوئی دوسروں سے حسد کرتے ہوئے، کوئی دوسروں کو جو ہے وہ خفیہ طور پر نقصان پہنچاتے ہوئے، یا دوسروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے، یا جو ہے وہ حسد، بغض اور مختلف قسم کی جو سوچیں اور گناہ انسان کی باطن کے اندر آتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے شاید کسی بندے کو پتہ نہیں ہے میں اس کو نقصان پہنچا دیں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ تزکیہ نہیں ہے، تزکیہ یہ کہ جب انسان کو گناہ ہوئے نا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا قرآن کی یہ آیت 30واں پارہ ہے، سورہ شمس کی یہ آیت ہے، فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جیسے ہی گناہ ہونا، اس کو سب سے پہلے یہ سوچ آئے یار کوئی دیکھدا ہوئے یا نہیں دیکھدا ہوئے، میرا رب تے میں نے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے سرکار غوث اعظم، تعمیر انسانیت فرمایا کرتے تھے، انسانوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، تو آپ کی گفتگو کے مختلف محور ہوتے تھے۔ مثلا اہل سیر نے لکھا ہے، القلائد الجواہر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ہلیات الاولیاء کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور بلکہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیرت غوث اعظم کے اندر، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ سفینۃ الاولیاء کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے مختلف انداز ہوتے تھے۔ کیسے انداز ہوتے تھے؟ مثلا جو عمراء آتے تھے، بادشاہ آتے تھے، جو حکمران آتے تھے، تو فرمایا جب آپ ان کو تعلیم اور تبلیغ کرتے تھے تو سرکار غوث اعظم جلال میں گفتگو کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سختی اور شدت میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور آپ کا مطمع نظر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو میرے سامنے حاکم بیٹھا ہوا ہے، جو میرے سامنے حکمران بیٹھا ہوا ہے، یہ جو میرے سامنے سربراہ مملکت بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ چل سکے کہ خدا نے اگر تجھے رعایا کا سربراہ مقرر کیا ہے تو تو ان کا حق نہ مارے۔ تو جب ان کے ساتھ جب سختی کرتے تھے نا، تو بہت سختی کرتے، اچھا جب آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی ہمارے پاس وزراء آتے ہیں
یا حکمران آتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بندہ سختی سے بات کرے تو ایک دم ان کے چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں، دیکھو جی مولوی صاحب نے جناب لوگوں کے سامنے ساری توہین کر دی تھی، یا کسی نے لوگوں کے سامنے میری توہین کر دی۔ لیکن فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عوام سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ کا انداز اور ہوتا تھا، جب حکام سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ کا انداز اور ہوتا تھا، جب علماء سے مخاطب ہوتے تو آپ کا انداز اور ہوتا تھا، ائمہ سے مخاطب ہوتے تو آپ کا انداز اور ہوتا تھا۔ یعنی جس کی جو ذہنی سطح ہوتی تھی اور جس کو جس تربیت کی ضرورت ہوتی تھی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت عطا فرمائی تھی، ایسا تدبر عطا فرمایا تھا، ایسی نظر کیمیا عطا فرمائی تھی، ایسی بصارت اور بصیرت عطا فرمائی تھی کہ آپ کیا کرتے تھے کہ پھر ہر انسان کو اس طرح ٹریٹ کرتے تھے، اس طرح اس سے گفتگو کرتے تھے کہ آپ کی بات اس کے دل کو اثر کرتی تھی۔ اب حکام کا روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے اور کر و فر ہوتی ہے، جب فلاں وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، وزیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں خلیفہ آ رہے ہیں، ایک ہٹو بچوں کا ایک عجیب و غریب قسم کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جب غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے تو سب کی نظریں جھکی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے۔ کسی نے ایک دن کہہ دیا کہ یا حضور، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حکام آپ کے پاس آتے ہیں، حکمران آتے ہیں یا کوئی سربراہ آتا ہے تو آپ بڑی سختی سے ان کو اصلاح کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، 2 جملے فرمائے۔ آپ یقین کریں اگر ان 2 جملوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت دی جاتی ہے نا تو وہ سمجھ لے کہ خدا نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ کیوں؟ حکمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دین کی سمجھ اور پھر غوث اعظم کی سمجھ اور عام آدمی کی سمجھ میں کتنا فرق ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور جب حکام آتے ہیں، حکمران آتے ہیں، خلفاء آتے ہیں، امراء آتے ہیں تو آپ ان سے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں اور پھر آپ کی بات ان پر اثر بھی کرتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ان کے ساتھ نرمی کریں تو اچھا نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جدو کپڑے تے جسم تے میل جم جائے۔ کیا فرمایا؟ کپڑے تے جسم تے اگر میل جم جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ عام دھونے سے نہیں اترتی، اس کو کھرچنا پڑتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر کی کائی جمی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے حقوق کو مارتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر، جہاں وہ لوگوں کے گناہ بھی انہوں نے اپنے سر پر اٹھائے ہوتے ہیں اور گناہ کی کئی جمی ہوتی ہے۔ تو جب میرے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری نظر میں، میری فکر میں، میری مجلس میں جب اللہ نے تطہیر رکھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جڑا بھی آئے، چاہے حکمران ہو، امراء ہو یا عام آدمی ہوں یا علماء ہوں، جب میری مجلس سے اٹھیں تو ان کی تطہیر ہو جائے، وہ پاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جس سے میں سختی کرتا ہوں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے کوئی دشمنی کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میل ذرا سخت جمی دی سی کافی عرصے دوں تو اس نے ذرا کھرچ کے اتار گیا۔ وہ میل کس کی ہے؟ وہ میل گناہ کی ہے، وہ میل حسد کی ہے، وہ میل بغض کی ہے، وہ میل تکبر کی ہے، وہ میل ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی، وہ میل ہے دین کو نقصان پہنچانے کی، وہ میل کے کیا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس شخص پر میں کسی دینی مسئلے میں سختی کروں، شدت کروں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس دے نال خیر ہو گیا، اس دا کام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ہم ساتھ میں مثال دیتے ہیں کہ جے کپڑے تے یا جسم تے میل جم جائے تو کھرچن کے بغیر وہ صاف نہیں ہوندی۔ اس لیے فرمایا کہ میں جب حکام آتے ہیں تو ان کو کسی اور لہجے میں مخاطب کرتا ہوں، عوام آتے ہیں تو ان کو اور لہجے میں مخاطب کرتا ہوں، علماء آتے ہیں تو ان کو اور لہجے میں مخاطب کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ حکمت، یہ تدبر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ آخری بات اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری خواہش نفس تجھے برباد کر دے گی۔ اگر تو نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اپنے باطن کو پاک نہ کیا، تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ آئے گا، اس کا جو ری ایکشن آئے گا، اس کا جو نقصان تمہیں پہنچے گا۔
دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان کوئی غلط دوائی کھا لے تو کہتے ہیں اس کو ری ایکشن ہو گیا، اور بعض ری ایکشن اتنے برے ہوتے ہیں کہ انسان کے پورے جسم کو ڈیمیج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ پہلے کیا کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے باطن کو پاک کر دے. اور کس طرح پاک کر؟ فرمایا اگر گناہ ہو جائے نا، یہ نہ سوچ کے میں کوئی نہیں دیکھتا، یہ سوچ کے میرا رب میں دیکھتا ہے. فرمایا جس شخص کی سوچ میں یہ آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور کسی اور سے تو یہ گناہ چھپ سکتا ہے، اللہ سے یہ گناہ چھپ نہیں سکتا. سرکار غوث اعظم فرماتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس دے دل میں خوف خدا ہوئے، جس دے دل میں تقوی ہوئے تو وہ گناہ دے راستے سے جا سکے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرو. جب اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کیا ہوگا؟ قد افلح من زکاہا. اور اگر تم اپنے آپ کو پاک نہیں کرو گے، اپنے باطن کو پاک نہیں کرو گے، وقد خاب من دساہا، تو پھر نامراد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ تیری خواہش نفس تجھے برباد کر دے گی. ہر حال میں اللہ عز و جل سے حیا کر. اب مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ جس شخص کو خدا سے حیا ہوگی تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ جس شخص کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ گناہ کرے گا. اس لیے فرمایا کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انسان اتنا تو غور کر کہ تجھے اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہو، کوئی مجلس دیکھ رہی ہو، کوئی جاننے والا دیکھ رہا ہو، تو ہم ایک دم چپ ہو جاتے ہیں کہ کسی اس کے اوپر غلط اثر نہ پڑ جائے، یہ میرے اس گناہ کو کسی دوسرے سے نہ کہہ دے. اور میں بندے کو لوں حیا کر دے تو اللہ کو لوں حیا کیوں نہیں کر دے؟ کتنا بڑا جملہ ہے. آپ مجھے دیکھیں کہ یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی جملے ہیں لیکن اس کے اندر انسان کی تربیت ہے. فرمایا کیا فرماتے ہیں؟ ہر حال میں اللہ سے حیا کر، اس کی شریعت پر عمل کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے. کیا مطلب؟ جڑا بندہ اللہ نے جن کاموں اس کا حکم دیا ہے، بندہ اگر ان کا پابند ہو جائے گا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے گا تو گناہ سے بھی بچ گیا اور نیکی کے میدان میں بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ اس نیکی کے نور سے اس کا باطن بھی پاک کر دے گا. اور پھر فرماتے ہیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو شریعت پر عمل کرے گا، اللہ سے حیا کرے گا، اپنے نفس کی پیروی نہیں کرے گا، اپنے باطن کو پاک کرے گا، تو تجھے جو سب سے پہلا اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچے گا وہ کیا ہوگا؟ فرمایا خدا تجھے معرفت الہی کے ذریعے اپنے قریب کر دے گا. اللہ تجھے معرفت الہی کے ذریعے کیا کر دے گا؟ اپنے قریب کر دے گا. فرمایا جس کو خدا کی معرفت مل جائے اللہ اس دے اگو سارے حجابات ہٹا دے گا. صرف آج اسی بات کو ختم کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جب میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ درس کا صرف ایک پیراگراف بیان کیا. کتنا؟ ایک پیراگراف ہے. یہ ابھی اس کے 5 پیراگراف باقی ہیں. میں نے صرف ایک پیراگراف بیان کیا، وہ بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا. صرف اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کا نام ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں سنت کے احیاء کا نام ہے. غوث اعظم کی 11ویں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. غوث اعظم کی 11ویں اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کا نام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمات غوث اعظم پر، اس کا جو اگلا پیراگراف ہے اور وہ انشاءاللہ میں جمعے کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور میری یہ کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ غوث اعظم کی تعلیمات آپ کے دروس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم غوث پاک کے دروس کو سیکھ کر اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے اس درس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے باطن کو ٹھیک کرنا ہے، دل کو کینے سے پاک کرنا ہے، سوچ کو بری سوچوں سے پاک کرنا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے، دوسروں سے حسد کرنے سے اپنے گناہ ضائع ہو جائیں گے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے گناہ ضائع ہو جائیں گے. دوسروں کے گناہوں کی فکر کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے گناہوں کی فکر کریں گے تو ہر انسان جس کو اپنی اصلاح کر دی، پھر خدا اس کے وجود میں دوسرے واسطے اصلاح کا سبب بنے. جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، جو بیان کرتے ہیں تو لوگ ان کو غور سے سنتے ہیں.
وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں تاثیر رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے رذائل سے پاک کرنا، پھر جو ہے وہ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سارے علوم پڑھ کے فارغ ہو گیا رہا ہوں تو میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کرنی، میں اس وقت تک پیغام نہیں دینا جب تک کہ جو میں نے پڑھا ہے میں خود اس پر عمل نہ کر لوں۔ اور فرمایا جب میں تمام سلوک کی منزلیں طے کر چکا تو بغداد کی مسجد میں دن دہاڑے جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے اپنے دیدار سے شاید کام کیا کہ عبد القادر آج تو گفتگو کر، تیری گفتگو دنیا سنے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں عجمی تھا، عجم کا رہنے والا تھا، عربی نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے فصحائے بغداد موجود تھے، تو میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا منہ کھولو۔ پھر فرمایا سرکار نے اپنے لعاب سے مجھے 7 مرتبہ اپنے لعاب سے مجھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میری جو ہے وہ میری زبان کے اکتے اور میرے دماغ کے اور سوچ کے اکتوں کو کھولا کہ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ہم سرکار غوث اعظم کے دروس اور آپ کی تعلیمات سے اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔